آداب بچوں، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ آپ کے لیے یو پی ٹی کی ایک ٹیسٹ سیریز چلائی جا رہی ہے، جس کے تحت ہم ڈیلی 50 کوشچن سالو کرتے ہیں۔ تو چلیے آج ہم پھر اس کا آغاز کرتے ہیں۔ آج کے اس سوال نامے کا پہلا کوشچن ہے، فہرنگ آصفیہ کس کی مشہور لغت ہے؟ اس کا درست جواب ہے آپشن 1، سر سید احمد دہلوی کی یہ کیا ہے؟ لغت ہے۔ اگلا سوال، اردو برج بھاشا سے نکلی یہ نظریہ کس کتاب میں ملتا ہے؟ اچھا، پہلے تو ہم یہ دیکھیں کہ اردو برج بھاشا سے نکلی یہ کس کا نظریہ ہے؟ یہ ہے آزاد کا نظریہ۔ محمد حسین آزاد کا نظریہ تھا کہ اردو جو ہے وہ برج بھاشا سے نکلی، اور یہ ان کی جو کتاب ہے۔ آپشن 2 اس کا درست جواب ہو جائے گا، آب حیات۔ اگلا سوال، ڈرامہ اندر سبھا کے مصنف کون ہیں؟ اس کا جواب بھی آپ جانتے ہی ہوں گے۔ اس کا درست جواب ہے آپشن 1، امانت لکھنوی۔ اگلا سوال، زندگی کیا ہے عناصر میں ظہور ترتیب، موت کیا ہے انہیں اجزا کا پریشان ہونا، یہ شعر کس کا ہے؟ اس کا درست جواب ہے آپشن 1، ریاض خیر آبادی۔ اگلا سوال، فراق گورکھ پوری کا شعری مجموعہ روپ کس صنف شاعری سے متعلق ہے؟ تو یہ جو ہے یہ ان کی رباعی کا مجموعہ ہے، تو آپشن 1 جو ہے وہ اس کا درست جواب ہو جائے گا۔ اگلا سوال، منٹو کے افسانے نیا قانون کے مرکزی کردار کا نام بتائیے۔ اس کا درست جواب ہے آپشن 3، سلیم۔ اگلا سوال، اداس نسلیں کس کی تصنیف ہے؟ اس کا درست جواب ہے آپشن 3، عبداللہ حسینی۔ یہ کیا ہے؟ یہ اداس نسلیں جو ہیں یہ ایک تاریخی ناول ہے۔ کیسا ناول ہے؟ یہ ایک تاریخی ناول ہے جو کب لکھا گیا تھا؟ اس میں 1857 سے لے کر 1947 تک جو جنگ جو حالات تھے ان کو اس میں بیان کیا گیا ہے، اور یہ جو ہے اداس نسلیں یہ ایک کیا ہے؟ یہ ایک تاریخی ناول ہے، یعنی کہ ہسٹوریکل۔ اگلا سوال، شعور کی روح کی تکنیک کس ناول میں استعمال کی گئی ہے؟ یہ سوال بھی ہم کئی بار پڑھ چکے ہیں اس کو، تو اس کا درست جواب ہو جائے گا آپشن 1، آگ کا دریا۔ یہ کس کا ناول ہے؟ یہ قرۃ العین حیدر کا ناول ہے۔ اگلا سوال، مرثیہ غالب کس کی تصنیف ہے؟ اس کا درست جواب ہے آپشن 2، حالی۔ اگلا سوال، نو طرز مرصع کس کی تصنیف ہے؟ اس کا درست جواب ہے آپشن 4، نہال چند لاہوری۔ یہ باغ و بہار کی طرز پر ہی لکھی گئی تھی۔ اگلا سوال، نذیر احمد کی کہانی کچھ ان کی کچھ میری زبانی کس نے لکھا ہے؟ اس کا درست جواب ہو جائے گا آپشن 4، مرزا فرحت اللہ بیگ۔ اگلا سوال، عیدگاہ کس کی تصنیف ہے؟ اس کا درست جواب ہے آپشن 1، پریم چند۔ یہ آپ سب نے بھی پڑھی ہوگی 5th یا 6th کلاس میں، ایک چیپٹر تھا عید کا، ایک سبق ہے۔ اگلا سوال، جس شعر میں کسی تاریخی واقعے، قصہ یا قول کی طرف اشارہ کیا جائے اسے ہم کیا کہتے ہیں؟ اس کا درست جواب ہو جائے گا آپشن 2، تلمیح۔ جس میں کسی تاریخی واقعے کا ذکر ہو، یا کوئی ایسا قول ہو، یا پھر کسی ایسا اسلامی نام دیا گیا ہو جیسے موسیٰ علیہ السلام، اور اسی طرح کا اگر کوئی نام آ جائے تو اس کو ہم وہ شعر کیا ہوتا ہے؟ وہ تلمیح ہوتا ہے۔ ایسا کوئی نام آ جاتا ہے یا کسی ایسے جگہ کا ذکر ہو جاتا ہے تو جو اسلامی ادب سے تعلق رکھتا ہو تو وہ کیا کہلاتا ہے؟ وہ تلمیح کہلاتا ہے۔ اگلا سوال، جس نظم میں خدا کی تعریف کی جائے اسے ہم کیا کہتے ہیں؟
اسے ہم کہتے ہیں حمد، جس میں خدا کی تعریف کی جاتی ہے. اور نعت میں کس کی تعریف کی جاتی ہے؟ نعت میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کی جاتی ہے. اگلا سوال، سر سید نے کون سا رسالہ نکالا تھا؟ اس کا درست جواب ہے آپشن 3 تہذیب الاخلاق. اگلا سوال، رباعی میں کتنے مصرعے ہوتے ہیں؟ اس کا درست جواب ہے آپشن 1. رباعی میں کتنے مصرعے ہوتے ہیں؟ رباعی میں 4 مصرعے ہوتے ہیں. اور اس کا پہلا اور جو دوسرا مصرعہ ہوتا ہے اس میں کیا ہوتا ہے؟ ردیف اور قافیے مصرعے میں ہوتے ہیں، پہلے اور چوتھے مصرعے میں. اگلا سوال، دشت صبا کس کا شعری مجموعہ ہے؟ اس کا درست جواب ہے آپشن 3 فیض احمد. فیض کا یہ کیا ہے؟ یہ ایک شعری مجموعہ ہے. اگلا سوال، عود ہندی کیا ہے؟ یہ کیا ہے؟ اس کا درست جواب ہے یہ خطوط کا مجموعہ ہے، خطوط ہے. اگلا سوال، توبۃ النساء کس کی تصنیف ہے؟ اس کا درست جواب ہے نذیر احمد. ان کا یہ کیا ہے؟ یہ ناول ہے. اگلا سوال، خدائے سکن کس شاعر کو کہا جاتا ہے؟ کس کو کہا جاتا ہے؟ اس کا درست جواب ہو جائے گا آپشن 3 غالب. خود نوشت کون سی ہے؟ اس میں سے ہمیں بتانا ہے. 4 آپشن یہاں پر دیے ہیں، ان میں سے خود نوشت کون سی ہے؟ ابھی ہم نے آگے دیکھا تھا. اس کا جو درست جواب ہے وہ ہے آپشن 1 یادوں کی بارات. جو ہے یہ کیا ہے؟ خود نوشت ہے. کس کی؟ جوش ملیحہ آبادی کی. ملیحہ آبادی کی یہ خود نوشت ہے. لفظ اردو کس زبان سے تعلق رکھتا ہے؟ اگلا سوال ہے، لفظ اردو ہے جو وہ کس زبان سے تعلق رکھتا ہے؟ وہ ترکی زبان سے تعلق رکھتا ہے. اور اس کے معنی کیا ہیں؟ لشکر کے. اگلا سوال، ترقی پسند تحریک کی پہلی کانفرنس کب ہوئی؟ اس کا درست جواب ہے آپشن 4 1936 میں اس کی کیا ہوئی تھی؟ پہلی کانفرنس ہوئی تھی. اور کہاں پر ہوئی تھی اس کی پہلی کانفرنس؟ لکھنؤ میں ہوئی تھی. اور اس کی صدارت کس نے کی تھی؟ سجاد ظہیر کے کہنے پر اس کی صدارت کس نے کی تھی؟ پریم چند نے اس کی صدارت کی تھی. اور پہلی کانفرنس 1936 میں ہوئی تھی. اگلا سوال، علی نامہ کس کی تصنیف ہے؟ اس کا درست جواب ہے آپشن 3 ملا وجہی. اگلا سوال، مخمس ترجیح بند کے ایک مصرعے میں کتنے مصرعے ہوتے ہیں؟ ہم نے اس سے پہلے جو سوال دیکھے تھے اس میں ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ مخمس خمس سے بنا ہے اور اس کے معنی ہوتے ہیں 5 کے. تو اس کے ہر بند میں ہر مصرعے میں کتنے وہ ہوتے ہیں؟ 5 مصرعے ہوتے ہیں. ترجیح بند کے ایک مصرعے میں کتنے مصرعے ہوتے ہیں؟ تو اس میں ہوتے ہیں 5. اور ترجیح بند کیا ہوتا ہے؟ اس میں ترجیح بند کا معنی ہے کہ ہر بند میں ایک ترجیح مصرعہ ہوتا ہے جس میں ردیف اور قافیے کو کیا کیا جاتا ہے؟ ترجیح بند کو ہم کیسے پہچانتے ہیں؟ اس میں ردیف یا قافیے کو دہرایا جاتا ہے. یہ ترجیح بند کی خاصیت ہے. ترجیح بند کسے کہیں گے؟ آپ اسے کیسے پہچانیں گے؟ تو اس میں ہر بند میں ایک ترجیح مصرعہ آتا ہے اور اس میں ردیف نما شعر جو ہوتا ہے اس کو بار بار اس لفظ کو دہرایا جاتا ہے. تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ ترجیح بند ہے، ترجیح کا مصرعہ ہے. اگلا سوال، ان میں سے کون سی تصنیف قرۃ العین حیدر کی تصنیف ہے؟ اس کا درست جواب ہے آپشن 3 ٹیڑھی لکیر. اگلا سوال، 2 ادبی اسکول کس کی تصنیف ہے؟
اس کا درست جواب ہے آپشن 3 نور الحسن ہاشمی۔ یہ جو ہے 2 ادبی اسکول، یہ کیسی کتاب ہے؟ یہ ایک تنقیدی کتاب ہے۔ اگلا سوال، مقدمہ شعر و شاعری کا سن تصنیف کیا ہے؟ اس کا درست جواب ہے آپشن 2 1893۔ اور یہ کس کی کتاب ہے؟ یہ حال ہی کی کتاب ہے، اور یہ شاعری کی پہلی تنقیدی کتاب ہے۔ کس کی؟ شاعری کی پہلی تنقیدی کتاب۔ مقدمہ شعر و شاعری جو ہے وہ حال ہی کی کتاب ہے، اور یہ شاعری کی پہلی تنقیدی کتاب ہے۔ اگلا سوال، ان میں سے کس کی بنیاد لفظ کے مجازی معنی ہیں؟ اس کا درست جواب ہے آپشن 4 استعارہ۔ اس میں کسی چیز کو کسی اور دوسری چیز کی مجازی معنی لیا جاتا ہے۔ اس میں کون سا مجازی معنی جو لیا جاتا ہے نا، اسے ہم کہتے ہیں استعارہ۔ جیسے ہم شعر کا استعمال کس کے لیے کرتے ہیں؟ آپ نے دیکھا ہوگا اکثر کسی کی بہادری جب ہمیں بتانی ہے تو ہم شعر لفظ جو ہے اس کا استعمال کرتے ہیں معنی کے اعتبار سے۔ تو اس میں کیا ہوتا ہے، تشبیہ میں سیدھے طور پہ ڈائریکٹلی کسی ایک چیز کو دوسری چیز کی خوبی کی مانند بتا دیا جاتا ہے۔ اس میں مجازی معنی رکھا جاتا ہے اور اس کو استعمال کیا جاتا ہے، وہ کیا کہلاتا ہے؟ وہ استعارہ کہلاتا ہے۔ اگلا سوال، گل پھینکنے کے ہیں اوروں کی طرف بلکہ ثمر بھی، اے خدا ابر انداز چمن کچھ تو ادھر بھی۔ یہ شعر کس کا ہے؟ اس کا درست جواب ہے آپشن 2 میر۔ اگلا سوال، چوتھی کا جوڑا کس کا افسانہ ہے؟ اس کا جواب آپ جانتے ہی ہوں گے۔ اس کا درست جواب ہو جائے گا آپشن 3 عصمت چغتائی۔ اگلا سوال، پھول بن کیا ہے؟ پھول بن کیا ہے؟ درست جواب ہو جائے گا آپشن 2 مثنوی۔ اگلا سوال، ایک خواب اور کس کا مجموعہ ہے؟ اس کا درست جواب ہے آپشن 1 کیفی اعظمی کا یہ مجموعہ ہے۔ یہ کیسا مجموعہ ہے؟ یہ ایک شعری مجموعہ ہے۔ اگلا سوال، رسالہ سوغات کے مدیر کون تھے؟ اس کا درست جواب ہے آپشن 2 زبیر رضوی۔ اور یہ کیسا رسالہ تھا؟ یہ ایک ادبی رسالہ تھا۔ اگلا سوال، قطع میں کم از کم کتنے مصرعے ہوتے ہیں؟ اس کا درست جواب ہے آپشن 2 اس میں 4 مصرعے ہوتے ہیں، اور اس کا پہلا اور دوسرا جو مصرعہ ہوتا ہے وہ قافیہ نہیں ہوتا۔ اس میں چوتھا اور تیسرا مصرعہ جو ہے وہ مکمل اور الگ ہوتا ہے، اور اس میں ردیف اور قافیہ ہوتا ہے۔ کون سے مصرعے میں؟ تیسرے اور چوتھے مصرعے میں اس میں قافیہ ہوتا ہے، اور اس کا جو موضوع ہے وہ مکمل اور الگ ہوتا ہے۔ موضوع جو ہے وہ مکمل اور الگ ہوتا ہے۔ کس میں؟ قطع میں۔ اس کے پہلے اور دوسرے جو مصرعہ ہوتا ہے اس میں کبھی بھی قافیہ استعمال نہیں کیا جاتا۔ باقی جو صنف ہیں اس میں قافیہ پہلے اور دوسرے شعر میں ہی آ جاتا ہے، اس میں نہیں آتا۔ اس میں تیسرے اور چوتھے مصرعے میں آتا ہے۔ اگلا سوال، ان میں سے کس کا تعلق جامعہ ملیہ اسلامیہ کے شعبہ اردو سے رہا؟ اس کا درست جواب ہے آپشن 2 پروفیسر احمد فاروقی۔ اگلا سوال، روپ کس صنف کا مجموعہ کلام ہے؟ ابھی ہم نے یہ دیکھا تھا کہ روپ کس چیز کا مجموعہ ہے، تو یہ فراق گورکھ پوری کی رباعیوں کا مجموعہ ہے۔ آپشن 4 جو ہے وہ اس کا درست جواب ہو جائے گا۔ اگلا سوال،
पंडित दयाशंकर नसीम किसके शागिर्द थे? इसका दुरुस्त जवाब है ऑप्शन 3, ये किसके शागिर्द थे? ये आतिश नवी के शागिर्द थे। अगला सवाल और आखिरी सवाल, उर्दू में पहला सरस्वती सम्मान किस अदीब को मिला? इसका दुरुस्त जवाब है ऑप्शन 1, फिराक गोरखपुरी को ये मिला था। ये साहित्य अकेडमी के ज़रिए दिया जाने वाला खिताब या अवार्ड है, और ये सबसे पहले उर्दू अदब में किसको मिला था? फिराक गोरखपुरी को मिला था। उम्मीद करते हैं बच्चों आपको आज के जो सवाल थे वो समझ में आए होंगे। शुक्रिया।